ذکر اہل بیت بھی کرتے ہیں اور ذکر صحابہ بھی کرتے ہیں، ذکر اولیاء اللہ بھی کرتے ہیں۔ بڑے خوش کم ہے کہ اس نے اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس میں نماز تراویح، روزہ، تقوی، آنکھوں کا تقوی، زبان کا تقوی، ہم نے رمضان میں ایسے کون سے کام کرنے ہیں جس سے اللہ اور اس کے محبوب کا قرب نصیب ہو۔ محفل ہو تو کئی ہفتوں سے ہم اس محفل کی تیاری کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں، ہماری مسجد میں محفل پاک ہے۔ شادی ہو، نکاح ہو، بارات ہو تو ہم کئی مہینوں سے تیاری کرتے ہیں، پھر اس بارات کا استقبال بھی کرتے ہیں، مہمانوں کے اوپر پھر پھول بھی برسائے جاتے ہیں کہ یہ مہمان ہیں، ان کو عزت اور تکریم بھی دی جاتی ہے کہ یہ مہمان ہیں۔ میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ جو ہے یہ اللہ کا مہمان مہینہ ہے، اللہ کا یہ مہمان مہینہ ہے، اس میں اس کا استقبال کریں۔ جس طرح رات کو ہم نے مسجد کو غسل دیا، بڑے اچھے طریقے سے کونے کونے سے صفائی کی، پوری کوشش کی تاکہ رمضان المبارک کا استقبال کیا جائے۔ کون سی چیزوں کی ضرورت ہے رمضان المبارک سے پہلے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، بابرکت مہینہ آتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہوا چلاتا ہے، اس ہوا کو ماثرہ کہتے ہیں۔ یہ ہوا رمضان المبارک کی پہلی رات کو عرش عظیم کے نیچے سے چلتی ہے، یعنی اللہ کا جو عرش ہے، باقی ہوائیں جو ہیں وہ زمین پر چلتی ہے، کوئی مشرق سے چل رہی ہے، مغرب کی طرف جا رہی ہے، کوئی شمال سے چل کر جنوب کی طرف جا رہی ہے، اور ہم کئی مرتبہ کہتے ہیں یہ ہوائیں جو ہیں، یہ ٹھنڈی جو ہوائیں ہیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ بارش آنے والی ہے، برف باری ہونے والی ہے۔ لیکن قربان جاؤں، جو عرش عظیم کے نیچے سے ہوا چلتی ہے، جو عرش عظیم کے نیچے سے ہوا چلتی ہے، اس ہوا کو میسرہ کہتے ہیں، جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے۔ جنت کے درخت کے پتے جب ہلتے ہیں تو اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز بلند ہوتی ہے، اور اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی ہوگی، اتنی وہ خوبصورت آواز ہوتی ہے۔ اس آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ظاہر ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جنت کے بلند محلات پر کھڑی ہو جاتی ہیں، کھڑی ہو کر کہتی ہیں کوئی ہے جو ہم کو اللہ سے مانگ لے،
ہمارے ساتھ نکاح کرے۔ پھر وہ حوریں دروغہ جنت رضوان سے پوچھتی ہیں کہ اے دروغہ جنت، آج یہ کیسی رات ہے؟ تو وہ بتاتا ہے کہ یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے، یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے، جس رات میں عرش عظیم کے نیچے سے ہوا چلتی ہے، اور حوریں جو ہیں اس آواز کو سن کر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا کرتی ہیں، مولا تیرے بندوں میں سے کوئی ہے جو ہم سے نکاح کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حوریں ان کا انتظار کرتی ہیں جو رمضان مبارک کا استقبال کرتا ہے، جو رمضان مبارک کا پہلا روزہ رکھتا ہے، جو رمضان مبارک کا استقبال کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اللہ نے اعزاز عطا کیا ہے، اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا ہے تو رمضان میں امت محمدیہ کو عطا کیا ہے۔ یہ مقام کسی اور امت کے پاس نہیں ہے، یہ مقام ہے تو امت محمدیہ کو یہ حاصل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بات کر رہا تھا حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرماتے کہ میں نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور عطا کیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، نمبر 1 تاکہ 2 اندھیروں سے انہیں محفوظ رکھا جائے، نمبر 2 ماہ رمضان اور قرآن میں نے ان کو عطا کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان جب آتا ہے اس کا روزہ رکھا کرو، اس کی راتوں کو عبادت کیا کرو، راتوں کو عبادت کیا کرو، دن کو روزہ رکھا کرو، اور جو اس طرح کرے گا اللہ اس روزہ رکھنے والے کو، تقوی اختیار کرنے والے کو 1,00,000 رمضان کا ثواب عطا کرے گا، 1,00,000 رمضان کا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم نے زندگی میں بابا جی رمضان دیکھے ہوں گے تو 50 60 70 100 عمر کے حساب سے 1000 تو نہیں دیکھ سکتے، تو اب اللہ 1,00,000 رمضان کا ثواب عطا کر رہا ہے۔ یہ کتنی خوش قسمتی ہے ہماری، یہ کتنی خوش قسمتی ہماری، یہ امت محمدیہ کو اعزاز عطا کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس موضوع پر گفتگو کرنا بڑا ضروری ہے۔ جس طرح ہم شادی کی تیاری کرتے ہیں، نئے کپڑے سلواتے ہیں، جوتے لیتے ہیں، ویسٹ کوٹ لیتے ہیں، پرفیوم خریدتے ہیں، اسی طرح رمضان المبارک سے پہلے ہمیں چاہیے صاف ستھرے لباس کا اہتمام کیا جائے، خوشبو کا اہتمام کیا جائے، اپنی ٹوپی امامہ جو ہے اس کو دھلا کر جو ہے وہ تیاری کی جائے، جب رمضان کا جیسے چاند نظر آئے لوگوں کو مبارک دیتے ہوئے سیدھا مسجد میں آئیں اور آ کر نماز تراویح ادا کریں اور رب کا شکر ادا کریں کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے زندگی میں پھر مجھے رمضان عطا کر دیا، تیرا کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ مجھے پھر ماہ سیام عطا کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بڑی خوش قسمتی ہے ہماری۔ تو بات کر رہا تھا رمضان المبارک کے حوالے سے۔ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت ہر رات 60,000 گناہگار لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ رمضان مبارک کی ہر رات کو اللہ رب العزت 60,000 لوگوں کو بخش دیتا ہے،
اور جتنے رمضان المبارک میں لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے اتنے آخری عشرے میں اللہ ہر رات کو لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ سادے لفظوں میں یوں سمجھ لیں، رمضان المبارک جو ہے یہ بخشش کا مہینہ ہے، رمضان المبارک جو ہے یہ رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، رمضان المبارک جو ہے یہ قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے، رمضان المبارک جو ہے یہ مصطفیٰ علیہ السلام پر درود پڑھنے کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ تقوی اختیار کرنے کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ یتیموں، غریبوں، مساکینوں سے محبت کرنے کا مہینہ ہے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں پھر رمضان المبارک کا عطا فرمایا اور ہمارے لیے بخشش کا جو ہے وہ ذریعہ بنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بات کر رہا تھا رمضان المبارک کے حوالے سے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر نعیمی کے اندر لکھتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے کل 4 نام ہیں: ماہ رمضان، ماہ صبر، ماہ مواسات اور ماہ وسعت رزق۔ اگر اس پر بھی غور کیا جائے، ماہ وسعت رزق، آج غیر رمضان میں اگر 1000 روپے کی سبزی خریدنی ہو یا کوئی چیز خریدنی ہو تو بڑی دقت ہوتی ہے، مشکل ہوتا ہے، لیکن رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ ان کم پیسوں میں اتنی برکت عطا کر دیتا ہے کہ کسی چیز کی کمی نہیں رہتی ہے۔ غریب سے لے کر امیر تک ہر روزہ دار، ہر بندے کے رزق میں اللہ وسعت پیدا کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک بندے کی آمدنی 20,000 روپے ہے، رمضان سے پہلے بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، رمضان میں بھی اس کی آمدنی 20,000 ہے لیکن اس کے خرچے بہت زیادہ ہیں، تو پھر 20,000 میں کس طرح برکت آ جائے گی؟ کس طرح وہ عید کے کپڑے، سحری کا سامان، افطاری کا سامان، بچوں کی چیزیں، مشروبات، یہ ساری چیزیں پھر 20,000 میں کس طرح پوری ہو سکتی ہیں؟ کس طرح اس میں برکت آ سکتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک واقعہ آپ کی نظر کرتا ہوں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک صحابی جن کا نام حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بابا جی ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ بڑے بڑے جیے صحابہ حضور کی دعوت کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے دعوت کی۔ حضور جب حضرت عثمان غنی کے گھر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ قدم گنتے جا رہے تھے۔ محبوب علیہ السلام نے پوچھا، عثمان یہ قدم گنتی کرنے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ میرے آقا آپ کے آنے کی خوشی اتنی ہے کہ ہر آپ کے ایک قدم پر میں ایک غلام آزاد کرتا جا رہا ہوں، ہر ایک قدم پر ایک غلام کو آزاد کرتا جا رہا ہوں۔ تو جب دوسرے صحابہ نے دیکھا، حضرت جابر کے دل میں خیال آیا، میں تمام صحابہ کی تو دعوت نہیں کر سکتا لیکن اپنے مصطفیٰ کی تو دعوت کر سکتا ہوں۔ محبوب علیہ السلام کو دعوت دی، یا رسول اللہ میں غریب ہوں لیکن میرے دل میں یہ بڑی چاہت ہے، محبت ہے، آرزو ہے، تمنا ہے، خواہش ہے کہ آپ میرے گھر میں آئیں، آپ میرے گھر میں آئیں، کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ۔ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں،
یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دعوت دی، محبوب علیہ السلام جب گھر میں تشریف جو ٹائم دیا، حضرت جابر نے تھوڑا سا کھانا بنایا، ہنڈیا پہ رکھا، جتنی توفیق تھی۔ محبوب علیہ السلام حضرت جابر کے گھر میں جب تشریف لائے تو صحابہ کو بھی لے آئے، صحابہ بھی حضور کے ساتھ آ گئے۔ اب دل میں حضرت جابر کے خیال آیا، ہنڈیا میں سالن جو ہے وہ تو 2-4 آدمیوں کا ہے، میں ہوں، میری بیوی ہے، میرے محبوب علیہ السلام ہیں، بچے ہیں، تو حضور تو صحابہ کو ساتھ لے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب علیہ السلام نے جب حضرت جابر کے چہرے کو دیکھا کہ حضرت جابر جو ہے وہ پریشان ہے، فرمایا جابر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے محبوب علیہ السلام کے قریب گئے، میرے آقا نے فرمایا جابر ہنڈیا کے اوپر رومال دے دو، کندوری دے دو، اور وہ اٹھانی نہیں ہے، اس کو اٹھانا نہیں اور پریشان بھی نہیں ہونا۔ جس طرح میں آپ کو مسئلہ سمجھا رہا تھا کہ ایک بندے کی 20,000 روپیہ رمضان کے علاوہ آمدنی ہے تو بڑی مشکل سے آصف بھائی گزارا ہو رہا ہے، تو رمضان میں وہ 20,000 میں کیسے گزارا کرے گا، جس میں افطاری بھی خریدنی ہے، سموسے بھی، پکوڑے بھی، دہی بھلے بھی، شربت بھی، سحری بھی، عید کے بچوں کے کپڑے بھی، فطرانہ بھی، وہ کیسے اس میں 20,000 میں مینج کرے گا؟ آمدنی تو وہی ہے، لیکن بات یہ کر رہا تھا کہ رمضان کا نام جو ہے ماہ وسعت رزق بھی ہے، اس مہینے کا نام ماہ صبر بھی اس کا نام ہے، اور اس کا نام ماہ وسعت رزق بھی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں رزق میں وسعت اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھ رہا تھا کہ آمدنی رمضان کے علاوہ بھی 20 ہے، رمضان میں بھی 20 ہے، تو اس میں پھر برکت یا وسعت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو وہ حدیث پاک کے مطابق سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جابر رومال نہیں اٹھانا اوپر سے۔ اللہ اکبر۔ کثیر تعداد میں صحابہ تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام جو ہے وہ برتن میں سالن ڈالتے جا رہے ہیں، سالن ڈالتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تمام صحابہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھا بھی لیا، پھر بھی ہنڈیا کے اندر کھانا اتنے کا اتنے موجود ہے، کھانا ہنڈیا کے اندر اسی طرح موجود ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رزق میں برکت ہے۔ آپ اس کو پریکٹیکل زندگی میں کئی مرتبہ کیا ہوگا، کئی مرتبہ آپ نے کیا ہوگا۔ آپ کی جیب میں پیسے کم ہیں لیکن اللہ نے اس نے اتنی برکت عطا کر دی کہ سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں، سارے معاملے حل ہو گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رزق میں برکت کا ہونا ضروری ہے۔ آج ہمارے پاس پیسہ تو ہے، دولت تو ہے لاکھوں کروڑوں میں، لیکن اس میں برکت نہیں ہے، اور جب برکت نہ ہو تو پھر اس کا آتا بھی کچھ نہیں ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا وہ آئے کس طرح ہیں اور گئے کس طرح ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس میں برکت نہیں ہے۔ جب بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو آپ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طیبا،
اے میرے پروردگار مجھے علم نافع عطا فرما اور مجھے وسیع رزق عطا فرما لیکن حلال اور برکت والا۔ اے اللہ مجھے وسیع رزق عطا فرما، حلال اور برکت والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب آپ کے رزق میں برکت شامل ہو جائے گی پھر آپ کا کم پیسوں کے اندر بھی جو ہے وہ آپ کا گزارا ہو جائے گا۔ اللہ اس میں وسعت اتنی پیدا کر دیتا ہے۔ اب سوال ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیسے اس طرح برکت اور کم چیزوں میں اتنے زیادہ مسائل کس طرح حل ہو سکتے ہیں کم پیسوں میں۔ ایک مثال دیتا ہوں۔ حضور غوث اعظم کا زمانہ ہے، آپ جمعے پر خطبہ بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو پل صراط سے جو ہے ہر بندہ گزر کر جائے گا، پل صراط سے، اور پل صراط جو ہے بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ کچھ لوگ اس کے اوپر کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے اور کچھ لوگ تیزی کے ساتھ جا رہے ہوں گے اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے پلک جھپکنے سے پہلے وہ پل صراط سے گزر جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور غوث اعظم ممبر پر بیٹھ کر جمعے کا خطبہ بیان کر رہے ہیں۔ آصف بھائی بندہ سامنے بیٹھا ہے، اس کے دل میں خیال آیا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس کے گزرتے ہوئے کئی سال لگے پل سے اور ایک بندہ جو ہے وہ پلک جھپکے اور پل صراط جو ہے وہ وہاں سے گزر جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ اس نمازی کے ذہن میں سوال پیدا ہو گیا اور اس کا معمول تھا ہر جمعے کو حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ کی مسجد کی صفائی کیا کرتا۔ اس دن اگلے جمعے اس نے مسجد کی صفائی کی، دل میں خیال آیا گرمی کا موسم ہے، کیوں نہ دریائے فرات پہ میں نہا بھی لوں، دریائے فرات پر میں نہا بھی لوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دریائے فرات کے کنارے وہ اپنے کپڑے اتارتا ہے، جب کپڑے اتارتا ہے تو وہ پانی کے اندر ڈبکی لگاتا ہے، وہ پانی کے اندر جب ڈبکی لگاتا ہے تو پھر اپنا جب سر باہر نکالتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ جب پانی میں اس نے ڈبکی لگائی تھی تو دریائے فرات تھا، جب اس نے سر نکالا تو دریائے نیل ہے، جب اس نے سر نکالا دریائے نیل ہے، جب پانی میں ڈبکی لگائی تب وہ آدمی تھا، جب اس نے اپنا سر باہر نکالا تو وہ عورت۔ بڑا پریشان ہوا کہ شہر بھی اپنا نہیں ہے، وطن بھی اپنا نہیں، کپڑے بھی نہیں پڑے ہوئے، لیکن جب میں نہا رہا تھا تو میں تو مرد تھا، تو جب میں باہر نکلا ہوں دریائے نیل سے تو جسم اور سارا معاملہ عورتوں والا ہے۔ قریب سے ایک بوڑھی خاتون گزرتی ہے، اس نے جب دیکھا کہ لڑکی ہے بے لباس ہے، اس نے اپنی چادر پھینکی، اس کو اپنے گھر لے گی۔ مختصر واقعہ بڑا طویل ہے، بتانا اور مقصود سمجھانا یہ ہے کہ اللہ رزق میں برکت کیسے پیدا کرتا ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ گھر لے جاتی ہے، اس کا بیٹا جو ہوتا ہے وہ سونے کا کام کرتا ہے، سونار ہے، اس کے ساتھ وہ اس کی شادی کر دیتی ہے۔
زندگی کے اس کے 5 سال گزر جاتے ہیں، زندگی کے اس کے 5 سال گزر جاتے ہیں، اس میں سے 3 اس کے بچے ہوتے ہیں۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ گرمی کا موسم ہے تو میں دریائے نیل پر نہا نہ لوں۔ دریائے نیل پر جب وہ عورت ڈبکی لگاتی ہے، جب وہ اپنا سر دوبارہ باہر نکالتی ہے تو پریشان ہو جاتی ہے کہ اس کے کپڑے بھی پڑے ہوئے ہیں، اور جب ڈبکی لگائی تھی تب وہ عورت تھی، اور جب اس نے سر باہر نکالا تو وہ مرد تھا۔ اللہ اکبر! پریشان ہو گیا، اپنے کپڑے پہنے جب اس نے، تو دل میں خیال آیا کہ میں نے تو مسجد کی صفائی کی تھی اور نہانے کے لیے دریائے فرات پر آیا، تو اتنا سارا یہ معاملہ ہو گیا، تو جا کر دیکھوں تو صحیح مسجد میں۔ جب مسجد میں گیا تو کیا دیکھتا ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کا دن ہے، خطبہ دے رہے ہیں۔ جب خطبہ دے رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا جب لوگ پل صراط سے گزریں گے، بعض کو گزرتے ہوئے کافی وقت لگے گا، اور بعض جہاں پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے وہ گزر جائیں گے۔ جب یہ بات کی تو وہ فوراً بندہ کھڑا ہو کر کہتا ہے، حضور بالکل آپ نے صحیح فرمایا، حضور آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے، فرمایا کہ 3 بچے جم کے ہن کہنا کہ صحیح فرمایا ہے، 3 بچے جم کے تو ہن کہنا کہ صحیح فرمایا ہے۔ اللہ اکبر! تو آپ کو بتانے کا یہ واقعہ مقصد یہ تھا کہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ جن لوگوں کے 11 مہینے رزق میں تنگ دستی رہتی ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے غریب سے غریب کے رزق میں بھی برکت آ جاتی ہے، کیونکہ یہ مہینہ جو ہے اس کا نام ہے ماہ وسعت رزق، ماہ صبر، ماہ رمضان، ماہ سیام، یہ اس کے نام ہے۔ تو اس طرح رزق میں جو ہے وہ برکت آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر! اور ماہ صبر، ہم نے جب بھی اللہ سے مانگا ہے، توجہ کرنا جملہ بڑا قیمتی ہے، ہم نے جب بھی اللہ سے دعا کی ہے ہم نے یہی کہا کہ یا اللہ رزق بے حساب دے دے۔ کبھی رزق حلال یا برکت والے رزق کی ہم نے بات ہی نہیں کی ہے۔ جس طرح سلطان العارفین پیر بہو فرماتے ہیں کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو۔ تو ایسی جدو بھی دعا کرتے کہ یا اللہ ایمان عطا فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما، تو آپ نے اس سے آگے کی بات کی ہے۔ ایمان سلامت تو ہر بندہ منگتا ہے، پر کوئی عشق دی گل کرے نا کہ یا اللہ میں اپنے تے اپنے محبوب دا عشق عطا کر دے۔ اللہ اکبر! ایمان سلامت ہر کوئی منگے پر عشق سلامت کوئی ہو۔ منگن ایمان تے شرماون عشقوں تے میرے دل نو غیرت آئی ہو، جس منزل تے عشق پہنچاوے تے ایمان نو خبر نہ کوئی ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاہ منصور کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، شاہ منصور کو پھانسی پر لٹکایا گیا، آقا حسین کو آپ کی گردن کو کاٹ دیا گیا، لیکن نیزے کی نوک کے اوپر جو ہے وہ قرآن کی تلاوت یہ عشق کی کر رہا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غازی علم الدین شہید کو قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک دفعہ کہا تھا کہ کہہ دو کہ میں نے قتل نہیں کیا، گستاخ کو میں نے قتل نہیں کیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہی تو میری نیکی ہے، یہی تو میری زندگی کا سرمایہ ہے، میں نہیں کہہ سکتا۔ لیکن غازی علم الدین شہید کو پھانسی کے پھندے پر عشق نے لٹکایا تھا۔ غازی ممتاز حسین قادری کا چھوٹا سا بچہ تھا، 3 ماہ کا، اللہ اکبر، اور ایک ہی بچہ تھا، پہلا بچہ تھا۔
غازی ممتاز حسین قادری کو کہا کہ تیرا چھوٹا بچہ ہے، رل جائے گا، یتیم ہو جائے گا، کہ تو کہہ دے کہ مجھے فلاں فلاں بندے نے کہا ہے، کسی کا نام لے لو، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، میں حضور دی محبت اچ ماریا۔ ایمان سلامت ہر کوئی منگے تے عشق سلامت کوئی ہو۔ یہ جو عشق ہے نا، اللہ اکبر، عشق جو ہے جالی روزے دی چمن نہ دین لوکی تے عشق کتیاں دے پیر چما دیندا۔ جالی روزے دی چمن نہ دین لوکی کہ روزے دی دالی نہیں چمنی ہے، شرک ہوندا ہے۔ جالی روزے دی چمن نہ دین لوکی، عشق کتیاں دے پیر چما دیندا ہے۔ آ جاوے جے اپنی آئی ہوتے تے کنگرو سجدہ دے پیری پوا دیندا ہے۔ آ جاوے جے اپنی آئی ہوتے تے کنگرو سجدہ دے پیری بھی پوا دیندا ہے۔ بابا بلے شاہ نو ویکھو، بابا بلے شاہ نو ویکھو، اللہ اکبر۔ تو بات کر رہا تھا عشق کی، تو جب انسان کو حضور سے محبت ہو جاتی ہے، عشق ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اس موقع پر ایک بڑا قیمتی جملہ امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا یاد آ گیا۔ اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑا رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بندے کے دل میں عشق مصطفیٰ آ جاتا ہے نا، جب بندے کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو بندہ خود ہی دلیر ہو جاتا ہے۔ بندہ دلیری تب ہوتا ہے جب دل میں حضور کا عشق ہو۔ بندہ دلیری تب ہوتا ہے جب اس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہو۔ تو جب بندے کے دل میں محبت مصطفیٰ ہو نا تو پھر وہ دلیر ہوتا ہے، پھر وہ سینہ چوڑا کر کے بات کرتا ہے۔ کیوں؟ اسے اپنی تاریخ کا پتہ ہے، اسے پتہ ہے کہ جب حضور کی محبت کی بات کریں گے تو پھر پیچھے جو فیض ہوتا ہے نا پھر مدینے والے کا ہوتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ سب نبیًا فاقتلوہ، سب نبیًا فاقتلوہ، سب نبیًا فاقتلوہ۔ کہ رسول کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، کہ رسول کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد زندہ باد۔ تو بات کر رہا تھا کہ جب انسان کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو جاتی ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، اللہ اکبر کبیرہ۔ انگریز کا زمانہ ہے تو ایک سید زادہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے جو ہے ہاتھی کے اوپر بیٹھ کر آتا ہے، اور ہاتھی کی اس وقت سواری ایسے جیسے آج کل لینڈ کروزر بڑی بڑی گاڑیوں کی۔ جب مدرسے میں پڑھنے کے لیے وہ شہزادہ آتا ہے، وہ سید زادہ آتا ہے تو لوگ دیکھتے، اللہ اکبر۔ انگریز کے زمانے میں وہ ململ پر سونے والا سید جب انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا نا تو انگریز نے کالے پانی کے اندر جو ہے سید عنایت علی شاہ ککوری رحمۃ اللہ علیہ کالے پانیوں میں انہیں بھیج دیا، اور وہاں پر منج کا لباس جو ہے وہ پہنایا گیا۔ منج کا لباس آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں، تجربے میں بھی۔ اگر بھینس کے اوپر وہ ڈال دیا جائے نا منج کا لباس، اور تھوڑا سا اوپر پانی ڈال دیا جائے تو وہ بھی تڑپنے لگ پڑتی ہے، اس طرح وہ چیر کے رکھ دیتا ہے جسم کو۔ اور منج کا لباس جو ہے وہ پہنایا جاتا آل رسول کو، اور سر پر جو ہے وہ مٹی کے ٹوکرے اٹھائے جاتے، اور پھر کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بار زخم ہو جاتا تو دوبارہ وہ ساری زندگی وہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا، اللہ اکبر۔ تو سید زادے کو کافی عرصہ گزرنے کے بعد انگریزوں نے کہا کہ آپ جب آئے تھے تو جوان تھے،
اب آپ بوڑھے ہو گئے، کمر آپ کی جھک گئی ہے، آج بھی اپنا جہاد والا فتویٰ واپس لے لو کہ انگریزوں کے ساتھ جہاد کرنا یہ درست نہیں ہے، اپنا فتویٰ واپس لے لو، آج بھی ہم تمہیں رہا کر دیتے ہیں، آج بھی تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہماری تاریخ پڑھ کر دیکھ لو، جو حضور کے غلام ہیں وہ کبھی بکے بھی نہیں ہیں اور جھکے بھی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، ہم ان کے وارث ہیں جو نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں۔ فرمایا میں مر تو سکتا ہوں، پھانسی کے پھندے کو جو ہے وہ جھول تو سکتا ہوں، لیکن رسول اللہ کی شریعت کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا، فتویٰ واپس نہیں لے سکتا۔ اللہ اکبر، جب یہ بات کی، آج آصف بھائی یہ انگریز غیر مسلم ہمیں انسانیت کا درس دیتے ہیں۔ رات صبح پھانسی دینی تھی، رات کو سید زادے کو بستر پر لٹا کر استری گرم کر کے سب سے پہلے پاؤں کی تلیوں کے اوپر لگائی، اوپر رکھ دی استری، پھر اس کے بعد پورے جسم کے اوپر استری رکھی، رکھنے کے بعد مرچ اور نمک کے ساتھ بھر دیا۔ اندازہ لگائیں، کہا فتویٰ واپس لیتے ہو؟ فرمایا نہیں، مر تو سکتا ہوں پر اپنے نبی کی شریعت کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اب ان کا معاملہ کیا تھا؟ پاؤں کے اوپر استریاں لگانے کی وجہ کیا تھی؟ پاؤں کے اوپر استریاں لگانے کی وجہ یہ تھی کہ صبح سید کو پھانسی پر لٹکانا ہے، اگر سید چل کر گیا لوگ دلیر ہو جائیں گے، سید چل کر گیا لوگ دلیر ہو جائیں گے، تاریخ لکھی جائے گی، تو اس کے پاؤں کے اوپر استریاں لگاتے ہیں کہ صبح جو ہے انہیں جو ہے وہ چارپائی پہ لٹا کر اٹھا کر لے کر جائیں، تاکہ پتہ چلے کہ پھانسی کے خوف کی وجہ سے وہ چل ہی نہ سکا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سید عنایت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں کے اوپر استریاں لگائی گئی گرم کر کے، پاؤں میں جو ہے وہ سوراخ ہو گئے، پھر اوپر سے نمک اور مرچ بھر دیا گیا، پورے دہلی کے اندر جو ہے وہ اعلان کر دیا کہ آج جو ہے جس نے انگریز کے خلاف آواز اٹھائی آج اس کو پھانسی پر لٹکایا جائے گا۔ لوگ دیکھنے کے لیے جوک در جوک آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب صبح کا وقت ہوا وہ چارپائی لے کر آئے تو کہا اس کے اوپر لیٹو، آپ کو لے کر جائیں، ہمیں پتہ ہے آپ چل نہیں سکتے، آپ کے اندر خوف پیدا ہو گیا ہے، آپ ڈر گئے ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں، لاکھوں سلام۔ آپ نے فرمایا ڈرتے وہ ہیں جن کا پیچھے کوئی ہو نہ، فرمایا جن کا کام ہم کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے، اس کا رسول بھی ہمارے ساتھ ہے۔ پاؤں میں چھالے پڑے ہوں، پورے جسم کے اوپر استریاں لگی ہوں، نمک اور جو ہے مرچ سے بھرا ہو، اور سید بھی وہ جو مل مل کے بستر پر سونے والا ہو اور جو ہاتھی کے اوپر بیٹھ کر مدرسے آ کر پڑھنے والا ہو، جن کا جسم بھی نرم و نازک ہو۔ اللہ اکبر، جب صبح کا وقت ہوا تو آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، پوری دنیا کو یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ پھانسی گھاٹ پر چل کر جاتے ہیں، پھر وہ چل کر جاتے ہیں، اپنے قدموں پر چل کر جاتے ہیں۔ جب چل کر گئے تو دنیا دیکھ رہی تھی، پوچھا کوئی آخری خواہش ہے؟ فرمایا ہاں آخری خواہش ہے۔ پوچھا کیا خواہش ہے؟ فرمایا کاپی اور ایک پینسل لے کر آؤ۔ پوچھا کیا کرنا ہے؟ کہا پھانسی پر چڑھنے سے پہلے اپنی نبی کی نعت لکھنی ہے، پھانسی پر چڑھنے سے پہلے اپنے نبی کی شان میں نعت لکھنی ہے۔ یار حوصلہ دیکھو، پھانسی کا پھندا بھی ہو، پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہو، اور پھر اپنے نبی کی شان میں جو ہے وہ بندہ بیٹھ کر نعت لکھے۔ اللہ اکبر، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتایا کہ جو رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں پھر اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ اور ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، جتنے بھی ظلم ہوئے، جو بھی معاملہ ہوا،
لیکن جو علماء ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، جو حق والے ہیں، وہ نہ کبھی جھکے ہیں اور نہ کبھی بکے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، اللہ اکبر، یہ پچھلے سے پچھلے رمضان میں لاہور سے لے کر وزیر آباد تک آپریشن ہوا، ہزاروں شیل جو ہے وہ فائر کیے، تیزاب جو ہے وہ ٹینکروں کے اندر جو ہے وہ ڈال کر جو ہے وہ حضور کے غلاموں پر پھینکا گیا، اور پھر ہیلی کاپٹر سے بھی فائرنگ کی گئی۔ 27 لوگ ہمارے جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور ان کا مطالبہ کیا تھا؟ ایک جملے میں بات سنیں، ان کا مطالبہ یہ تھا، فرانس کے صدر نے حضور کی شان میں اعلانیہ طور پر، سرکاری طور پر گستاخی کی ہے، تو پاکستان کے جو صدر یا وزیر اعظم وہ سرکاری طور پر جواب دے، یہ ان کو جواب دے۔ چاہیے تھا جواب دینا، ان کو جواب دینے کے بجائے حضور کے غلاموں کو جو ہے وہ ان کے اوپر تیزاب بھی پھینکا، وزیر آباد تک جو ہے وہ آپریشن کرتے گئے، اور پھر جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے پھر 27 لوگوں کو شہید کیا، اور اتنے پرچے کاٹے کہ ابھی تک لوگ جو ہیں وہ اپنی جو ہے وہ عدالتوں میں پیشی جو ہے وہ بھگت رہے ہیں۔ لیکن ایک بات کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، یہ دنیا جو ہے یہ مکافات عمل ہے، جو کرو گے 100 بھرو گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جو کرو گے 100 بھرو گے۔ آپ کے سامنے ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جن نے حضور کے غلاموں پر ظلم کیا، جن نے حضور کے غلاموں پر گولیاں چلائی، جو اقتدار کے نشے میں تھے، آج دیکھ لو بڑے بڑے سکندر ذوالقرنین جیسے لوگ آئے، بڑے بڑے فرعون جیسے لوگ آئے، بڑے بڑے نمرود جیسے لوگ آئے، لیکن سب جو ہے وہ فنا ہو گئے، اور ہمیشہ جو زندہ دلوں میں رہے ہیں وہ وہی ہیں جو دین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کھڑے رہے۔ آج بھی لوگ آپ دیکھ لیں، حضرت داتا ہجویری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ افغانستان سے چلے، 1000 سال ہونے والا ہے، آج بھی جو ہے وہ آپ کی قبر پر لوگ جو ہے وہ ہزاروں کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں۔ رات کے کسی حصے میں بھی چلے جائیں، قرآن پڑھتے آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ نے ساری زندگی تبلیغ کیا کی؟ لوگوں کو قرآن کا درس دیا، حدیث کا درس دیا، اور لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے تک لے کر آئے، راستہ بتایا کہ یہ راستہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جاتا ہے۔ اور جن نے حق کا جو ہے وہ دفاع کیا، اور آج ان کے مزاروں پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اور لاہور کے اندر جو ہے وہ بر صغیر کے بڑے بڑے بادشاہ ہیں، شاہ جہاں، جن کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، جن کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے، ہمارا موضوع تھا استقبال رمضان، کہ رمضان کا ہم نے رمضان مبارک کا استقبال کس طرح کرنا ہے۔ شادی کا کوئی فنکشن ہو، کوئی بارات کا فنکشن ہو، تو ہم نئے کپڑے سلواتے ہیں، جوتے لیتے ہیں، پرفیوم لیتے ہیں، تیاری کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان جو ہے یہ مہمان مہینہ ہے، مہمان مہینہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے لباس جو ہے وہ اچھی طرح دھلا کر صاف ستھرے، خوشبو کا اہتمام کیا جائے۔ بدھ والے دن رات کو انشاءاللہ نماز تراویح ہوگی، جمعہ رات کو روزہ ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور پھر یہ دیکھو، یہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، وہ پرسنٹیج کے حساب سے کسی کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں۔ تو کوئی کہتا ہے جی میں 5% دوں گا، کوئی کہتا ہے جی 10% دوں گا، اگر برابر کے پیسے ہوں تو پھر 50% تک چلا جاتا ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اس کو 1500 مرتبہ پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں بندہ نفل پڑھتا ہے تو اللہ فرض پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے تو اللہ فرض پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ لاکھ مرتبہ پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اب اس سے بڑا بزنس اور اس سے بڑی تجارت میرے خیال میں تو کوئی نہیں کہ ایک روپیہ بندہ انویسٹ کرے تو اس کے اوپر پرافٹ جو وہ ₹1,00,000 کی آئے۔ 1 روپیہ انویسٹ کرے تو ₹1,00,000 کی پرافٹ۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ، ایک مرتبہ بندہ استغفار پڑھے تو اللہ 1,00,000 مرتبہ پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔
تو میرے بزرگوں، میرے دوستوں، بدھ کو جو ہے وہ نماز تراویح ہوگی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، جمعرات کو روزہ ہوگا۔ آپ نے جیسے ہی اعلان ہو کہ رمضان مبارک کا چاند نظر آ گیا ہے، سفید لباس پہنیں، شلوار قمیض، اپنے بچوں کو ساتھ لیں، انہیں مسجد کے آداب بتائیں، خوشبو لگائیں۔ جو کوئی پوچھے جی کہاں جا رہے ہو، انہیں کہے جی آپ کو پتہ نہیں ہے بخشش کا مہینہ آ گیا ہے، 11 مہینے تو گناہ کیے، اب جو ہے پیچھے ہٹ جاؤ، اب اللہ کی بارگاہ میں جا کر توبہ استغفار کرنی ہے، جو ہے وہ صبح بھی جو ہے عبادت کرو، رات کو بھی عبادت کرو، رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کہ یا اللہ 11 مہینے تیری نافرمانی کرتا رہا، یا اللہ 11 مہینے جو ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا رہا، 11 مہینے جھوٹ بولتا رہا، مولا یہ تیرا بخشش والا مہینہ ہے، اگر تو مجھے نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا؟ تو کسی کے دروازے پر بندہ ویسے بھی جا کر بیٹھ جائے نا، تو اس نے کام نہ بھی کرنا ہو تو کہتا ہے یار اب بوئے تو آ گئے تو چلو تیری گل مان نہیں لینے آ، تو جدو بندہ اپنے رب دے دروازے تے توبہ کرن واسطے آ جاندہ، اللہ اندے اگلے بھی گناہ معاف کر دیندہ، پچھلے بھی معاف کر دیندہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام دو سنتیں ادا کر لیں۔